بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول دل دلبدر، رائٹر شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 13۔ ملاحظہ فرمائیں۔ کیوں مجھ سے چھپتے پھر رہے ہو؟ تم نے علی کے بارے میں بھی نہیں پوچھا؟ نبیل نے کوریڈور سے باہر نکلتے ہی مجھے کہا تھا۔ میری سچ میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں نبیل سے نظریں ملا سکوں۔ میں خاموش ہی رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو۔ یہ سننے کے بعد میں نے نبیل کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے آنکھوں سے حوصلہ دیا، پھر ایک کاغذ اپنی جیب سے نکال کر میرے سامنے کیا۔ میں نے کاغذ کو پکڑ لیا مگر اسے کھولا نہیں۔ علی کیسی ہے؟ بڑی جلدی علی کا خیال آ گیا۔ نبیل کے جملے میں طنز تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے علی کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں۔ کس حیثیت سے؟ میں نبیل سے کسی ایسے سوال کی امید نہیں رکھتا تھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ خطرے سے باہر ہے۔ ایک گولی بازو پر لگی اور دوسری ٹانگ پر۔ آپریشن ہو چکا ہے، ابھی اسے ہوش نہیں آیا۔ نبیل نے غم میں ڈوبی آواز میں تفصیل بتائی۔ ہم دونوں کے درمیان تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ یہ کاغذ کھولو۔ جب میں نے اس کاغذ کو کھولا تو میں ششدر رہ گیا۔ اس کاغذ پر تاریخ تھی 22 دسمبر 1998۔ 20 دسمبر تو تمہاری ڈیٹ آف برتھ ہے نا؟ نبیل نے مجھے مشکوک نظروں کے ساتھ دیکھا۔ وہ پتہ نہیں بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ میں نے فوراً مان لیا۔ یہ تو میری ڈائری کا کاغذ ہے۔ یہ ڈائری مجھے عارفہ نے گفٹ کی تھی۔ عارفہ؟ وہ کیوں ایسے کرے گی؟ میں نے اس کا ٹی وی توڑا تھا۔ میرے منہ سے نکل گیا۔ نبیل نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر حکمی انداز میں کہنے لگا، خط پڑھو۔ انور صاحب، میرا نام مہروز ماجد ہے اور میں عالیہ کا پڑوسی ہوں۔ آپ کو 2 دفعہ فون کیا مگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا، اس لیے آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو آخری بار پھر سے بتا رہا ہوں کہ میرا عالیہ کے ساتھ چکر ہے۔ آپ اس سے شادی مت کرو۔ یہ میں نے نہیں لکھا، نہ ہی میں نے انور کو کوئی فون کیا تھا۔ میں نے فکر مندی سے اپنی صفائی دی۔ تمہاری ہینڈ رائٹنگ کو پہچانتا ہوں، نبیل نے یقین سے بتایا۔ میں ہینڈ رائٹنگ پر غور کرنے لگا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ تو ثانیہ کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ میرے منہ سے پریشانی میں یہی الفاظ نکل سکے تھے۔ ثانیہ کی؟ نبیل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ثانیہ کی۔ میرے پاس اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے، تم اسے ٹیلی کر کے دیکھ سکتے ہو۔ ڈائری عارفہ نے دی، لکھا ثانیہ نے۔ نبیل خود کلامی کرتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے فٹ سے یاد آیا، ایسی ہی ایک ڈائری میں نے بسمہ کو بھی گفٹ کی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود نبیل نے ایسے کہا جیسے طعنہ دے رہا ہو۔ تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پیج بسمہ کی ڈائری سے نکالا گیا ہے اور لکھا ثانیہ نے ہے؟ نبیل کسی نتیجے پر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عارفہ نے ڈائری دینے سے پہلے ہی پیج نکال لیا ہو۔ میں نے قیافہ لگایا۔ یہ بھی ممکن ہے۔ نبیل نے فوراً میرے قیافے کی تائید کی۔ مجھے دو یہ خط۔ میں نے وہ خط نبیل کو دے دیا۔ نبیل نے کاغذ کا حصہ پھاڑ دیا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کاغذ کسی ڈائری کا پیج ہے۔ کسی سے ذکر مت کرنا، یہ ڈائری کا کاغذ ہے، اب یہ صرف ایک خط ہے۔ ثانیہ کی رائٹنگ کا بھی ذکر مت کرنا۔ مجھے یہ سب سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے ڈائری سے کاغذ پھاڑا اور کیوں پھاڑا۔ نبیل یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ میں ابھی تک سوچ کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ کیا میری تینوں محبتوں نے مل کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے تو کبھی ان تینوں کا برا نہیں چاہا تھا، پھر کیوں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں نے اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ نبیل نے مجھے تھوڑی دور سے آواز دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کی طرف چل پڑا۔ رات ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے ایک روم کے باہر کھڑے ہو کر نبیل مجھے سمجھانے لگا، اماں ابا علی سے مل چکے ہیں، اب اس نے ہمیں بلایا ہے۔ میں نے جلدی سے نبیل کی بات کاٹی تھی۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ نبیل نے مجھے گھوری ڈالی، پھر اچھے موڈ کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے، نالائق للو۔ نبیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور روم کے اندر لے گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے ہسپتال کا روم اندر سے لاک کیا، پھر وہ علی کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کے پیچھے تھا۔ اس نے بڑی محبت سے علی کا ماتھا چوما۔ علی جو کچھ سہمی ہوئی تھی اسے حوصلہ مل گیا۔ پھر اس نے علی کے ہاتھ پر بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھا۔ علی کی ہتھیلی کی پچھلی طرف ڈرپس کی سوئی لگی ہوئی تھی۔ نبیل علی کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ تم اپنے دل کی بات صرف ایک بار مجھے بتا دیتی، نبیل نے شکایتی انداز میں کہا۔ علی کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ جو نبیل کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ چند منٹ ہسپتال کے روم میں سناٹا رہا،
پھر نبیل نے بڑی محبت کے ساتھ علی کا چہرہ ہماری طرف کیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ نبیل علی کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ نبیل کے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ علی کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی برات نہیں آئی، یہ نبیل کیوں رو رہا ہے؟ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے اور خیال آتے، علی نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، بھائی۔ علی کے یہ بولنے کی دیر تھی، سوری۔ نبیل اٹھ کر لیٹی ہوئی علی کے گلے لگ گیا۔ دونوں بہن بھائی پھر سے رونا شروع ہو گئے۔ کتنا روگے تم دونوں؟ بس بھی کرو۔ مجھے دوسرا خیال آ گیا۔ چند لمحوں بعد نبیل اٹھا۔ پہلے اس نے ٹیشو پیپر سے علی کے آنسو صاف کیے، پھر اپنے آنسو صاف کرتا ہوا میری طرف آیا۔ نبیل نے میرے کندھے پر بڑے مان کے ساتھ ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگا، تمہیں ابھی تک چوتھی محبت تو نہیں ہوئی ہوگی؟ میں نبیل کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے یہ سوال علی کے سامنے ہی پوچھ لیا تھا۔ میں نے چور نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا، وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ ادھر مت دیکھو اور میرے سوال کا جواب دو، نبیل نے روکھے لہجے میں کہا تھا۔ میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اگر تم علی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو بی بی جی کے ساتھ اپنے امی ابو کو رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر بھیجو، نبیل نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس وقت اسے کیا کہوں، میں پریشان تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے علی کی طرف دیکھا، جو ہم دونوں ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علی نے لمحہ بھر ہی میری آنکھوں میں دیکھا ہوگا، پھر مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی تھیں۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ثانیہ، مہرو تم سے بڑی محبت کرتا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے علی کی بات پر غصہ آ گیا۔ تم کر لو اس فقرے سے شادی۔ ثانیہ، تمہیں مہروز کی محبت نظر نہیں آتی، اور اسے میری، جو تمہیں بچپن سے چاہتا ہے اور میں اسے۔ علی نے مجھے بتایا۔ تمہیں مہروز نے بتایا ہے یہ سب، یا تم نے خود پوچھا ہے؟ میں تو اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا نہ سکی جی، اس سے کیا پوچھوں گی؟ علی نے کہا۔ پھر تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ مہروز اور بھائی روز رات کو اپنے اپنے قصے ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان دونوں کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ میں نے آج تک مہروز کی زبان سے کسی دوسری لڑکی کا نام تک نہیں سنا۔ مجھے نہ مہروز میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی اس کی محبت میں۔ تمہارے پاس موقع اچھا ہے، جاؤ جا کے اپنے دل کی بات اس سے بول دو۔ میں نے علی کو کھڑی کھڑی سنا دی تھی۔ پلیز ثانیہ، مان جاؤ۔ کیسے مان جاؤں؟ خرم کا اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، مہروز کے پاس کیا ہے؟ شوہر برا ہو تو گاڑی بنگلے کا کیا کرنا؟ تم لے لو یہ اچھا شوہر۔ میری بات پر وہ خاموش رہی اور وہاں سے جانے لگی۔ تو میں نے پوچھا، تم نے آج تک مہروز سے اپنے دل کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اس کے دل میں بچپن ہی سے تم ہو۔ مجھے پتا تھا کہ وہ آج تمہیں گلاب کی کلی دے کر اپنی محبت کا ایک بار پھر اظہار کرے گا۔ میں نے اپنے لیے ہی یہ گلاب کی کلی منگوائی تھی۔ اس نے مجھ سے چھین کر تمہیں دے دی اور تم نے اسے پھینک دیا۔ اب یہ کلی اسے دے دو، وہ سمجھ جائے گا۔ میں نے علی کو مشورہ دیا تھا۔ پھینکی ہوئی کلی اسے دوں؟ اس وقت علی کے سوال نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے بات بدلی۔ تم ایسے کرو، ابھی اسے جا کر اپنے دل کا حال سنا دو۔ وہ تمہاری محبت میں بہرا ہو چکا ہے، اندھا تو نہیں ہوا ابھی۔ اللہ نہ کرے۔ تم ایسے کرو، اسے ایک خط لکھو۔ یہ سننے کے بعد علی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر آپ کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ آخر میں اس نے آپ کی الماری کھولی، جس میں 2 نئی ڈائریاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں نکال لائی اور میرے سامنے ایک بستر پر بیٹھتے ہوئے ایک ڈائری میں سے 20 دسمبر والا پیج نکال لیا۔ 20 دسمبر والا پیج کیوں نکالا؟ میں نے فرش سے پوچھا۔ اس پر خط لکھوں گی۔ مجھے علی کی بات پر حیرانی سی ہوئی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، مطلب لو لیٹر؟ اس پر ہی کیوں؟ میں اور مہروز 20 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے تھے، 1 سال کے وقفے سے۔ مہروز کو پتہ ہے یہ بات؟ میں نے فوراً پوچھا۔ نبیل بھائی کو پتہ ہے۔ علی نے وہ ڈائری کا کاغذ فولڈ کیا، گلاب کی کلی تھامی اور کمرے سے چلے گئی۔ ثانی خاموش ہوئی تو میں نے جلدی سے پوچھا، یہ بھی لکھ دو۔ میری